ٹاپک اور اسٹڈی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا، آپ کو بہت ساری ایسی کتابیں ملے گی انسانی تاریخ میں جس میں پروفیسیز ہوتی ہے، پیشن گوئیاں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، پیشن گوئیاں. نوسٹراڈامس کی کتاب ملے گی. کوئی پروفیسی لوگ یاد رکھتے ہیں لیکن بہت ساری، اگر آپ گوگل سرچ کر لو فیلڈ پروفیسیز آف نوسٹراڈامس، آپ کو بہت ساری فیلڈ پروفیسیز. کوئی بھی ایسٹرولوجر لے لو، اس کی پروفیسیز جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری فیل ہوتی ہیں. قرآن کے اندر ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈنس کی کتاب ہے، انسان کو حقیقتیں ریئلائز کرانے والی کتاب ہے، گاڈ کا انٹروڈکشن دینے والی کتاب ہے، پرپس آف لائف بتانے والی کتاب ہے، لائف آف دا ڈیتھ کے بارے میں بتانے والی کتاب ہے، ہم کہاں سے آئیں گے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانے والے، وہ کتاب ہے. لیکن کچھ نشانیاں بھی ہے. تو کچھ پروفیسیز ذکر ہے، میں آپ کو 3 مثالیں بتا رہا ہوں. ہاں 3 مثالیں بتا رہا ہوں قرآن کی پروفیسیز. تو جیسے پہلی مثال، قرآن میں سورہ لہب کے اندر یہ نازل ہوئی آیت، اور یہ دیکھیے 23 ایئرز میں قرآن نازل ہوا، مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 10 سال. آپ اس کے بگننگ پیریڈ کی آیت دیکھو گے جو 23 سال کے اندر بگننگ کے پیریڈ کی بات ہے، کہ جس کے اندر تبھی آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو اور وہ خود برباد ہو. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی فائدے اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے. سیصلی نارا ذات لہب، بہت جلد وہ اس آگ میں جلے گا جو جلنے والی آگ، انگارے والی آگ. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو فائر وڈ جو اٹھانے والی ہے وہ بھی جلے گی. اس میں فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی مسد کی، جو فائبر کی رسی ہوگی. اب یہاں پہ کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ ابو لہب اور اس کی وائف جہنم کے آگ میں جانے والے ہیں. ابو لہب ایک اواؤڈ انیمی آف اسلام، دشمن تھا اسلام کا. اس کی ڈیتھ ہوئی 2 ہجری میں، جنگ بدر کے پیریڈ میں اس کی ڈیتھ ہوئی، وہ اس کے بعد کے پیریڈ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ابو لہب کی. اب ابو لہب اتنی بڑی دشمن کے یہاں تک آ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں پریچ کرنے جاتے، لوگوں کو بتاتے، تو پیچھے پیچھے ہو جا کے کہتا تھا ان کی بات نہیں سننا، پیچھے پیچھے. اتنے بڑے پیریڈ میں ابو لہب اگر کہہ دیتا کہ آئی ایکسپٹ اسلام، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اور میری بیوی اسلام قبول کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو قرآن کی یہ ورس سیدھا غلط ثابت ہو جاتا. لیکن اس نے بہت سی دشمنی کی، کبھی ایسا دشمنی میں بھی نہیں کیا. اب کون یہ جان سکتا تھا کہ ابو لہب اسلام نہیں قبول کرے گا؟ کون جان سکتا تھا؟ آپ خود دیکھو کتنے سارے دشمنوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے جنگیں لڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن بعد میں جا کے انہوں نے سرو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ لڑے. کون؟ کتنے سارے. کون جان سکتا تھا کہ ابو لہب کبھی اسلام قبول نہیں کرنے والا؟ کون؟ کریٹر خالی. ایک دوسری مثال آپ یہ دیکھیں گے، یہ 6 ہجری کی بات ہے، سوری 6 ایئر ہجری نہیں، 6 ایئر آف پروفیٹہڈ کی بات. مکہ کے اندر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ روم کی، غلبت الروم، کہ روم ہار گیا ہے، مطلب ڈومینیٹ ہو گیا ہے، ہار گیا ہے. جو روم جو تھے، جو بیزنٹائن امپائر تھے، وہ ہار گئے. فی ادنی الارض، بہت قریب کی زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اس ہار کے بعد بہت جلد جیتیں گے. فی بدء سنین، بدء سنین جو ہوتا ہے عربک میں 3 سے 9 سال کے لیے استعمال ہوتا ہے. 3 سے 9 کے لیے عربک ورڈ بدء سنین آتا ہے، بٹوین 3 to 9 years. فی بدء سنین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں حکومت ہے، اس سے پہلے بھی بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن بلیورز خوشی منائیں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وہ العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ طاقت والا رحم والا ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کو نہیں توڑتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان نہیں جانتے. تو یہ چیز قرآن کی آیت نازل ہوئی 6 ایئر آف پروفیٹہڈ میں، مکہ کے نا 13 سال کی پیریڈ تھا. اور آپ دیکھو گے کہ جس طرح سے بیزنٹائن امپائر ہارا تھا، اتنی بری طرح سے ہارا تھا کہ خود بیزنٹائن امپائر والے نہیں جان سکتے تھے کہ ہم لوگ اتنی جلدی پھر سے پاور میں آ جائیں گے، پھر سے ہم لوگ ہار دیں گے اور پھر سے ہم لوگ جیتیں گے. اتنی بری طرح سے پرشینز نے رومنز کو ہرایا تھا. لیکن آپ دیکھو گے کہ یہ جو وار ہوا، آپ جو دیکھ رہے ہو کہ یہ یلو میں آپ جو ہے دیکھ رہے ہو، یہ پرشین امپائر ہے، جو ریڈ میں دیکھ رہے ہو بیزنٹائن امپائر. تو پرشین امپائر فی بدء سنین پھر سے ہم دیکھتے ہیں ہارا اور رومنز نے جیتا.
رومن سے جیتا, اور کتنے سال کے اندر آپ دیکھو گے 614 کرسچن ایرا, جو بھی 2022 ہے تو 614 کی بات ہے, تب ہار ہوئی تھی. اور ہسٹری گواہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ 90 سال میں 624 سی کے اندر ہم دیکھتے ہیں رومن پھر سے وکٹوریس ہوئے, اور اسی وقت پر 2 ہجری میں مسلمان بھی وکٹوریس ہوئے جنگ بدر میں. کوئی اس زمانے میں شاید سوچا ہوگا کہ اس دن مومن خوش ہوں گے, رومنز جیتیں گے اور مومن خوش ہو جائیں گے, ایمان والے. اتنا زیادہ خوشی کی بات یہاں پہ اتنا دور, مطلب آئی انڈرسٹینڈ وہ اہل کتاب ہے, ان سے امیدیں تھی کہ یہ لوگ سب اسلام کی طرف آئیں گے, لیکن مومن خوش ہوں گے تو کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بعد میں آگے سمجھ میں آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ بدر ہوئی جس کے اندر اللہ نے بلیورز کو کامیابی دی, مسلمانوں کو مشرکین پہ کامیابی دی, اور وہ جو خوشی تھی ان کی, یہ اس چیز کی خوشی تھی. اور وہ 9 سال کے پیریڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رومنز بھی کامیاب ہوئے. ہسٹری گواہ ہے, یہ آیت نازل ہوئی اس کے 9th ایئر کے اندر جا کر یہ کامیابی ہوئی. اور کاؤنٹر اٹیکس تو ہو گئے تھے 622 سے, لیکن 624 میں آ کے یہ کامیابی کمپلیٹ ہوئی. تو یہ 624 میں آ کے کامیابی کمپلیٹ ہوئی. تو یہ چیز آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک اور مثال ہے. ایک اور تیسری مثال ہم پیشن گوئیوں کی لے رہے ہیں, اور یہ ابھی تک کی کرنٹ پیشن گوئیوں کا. قرآن میں آتا ہے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, کہ میں ان کے خلاف, بنی اسرائیل کے خلاف, قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو ان پہ بدترین عذاب بھیجیں گے, بنی اسرائیل پر یعنی جوز پر. تو قرآن میں یہ پیشن گوئیاں ہیں کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے وقتاً فوقتاً جو بنی اسرائیل پر بدترین قسم کا عذاب ان پر بھیجیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں وحی ملی تھی, جو موسیٰ علیہ السلام کے بلیورز تھے, انہیں بلیو کرنا چاہیے تھا عیسیٰ علیہ السلام میں, انہیں بلیو کرنا چاہیے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں کیا. صحیح بات جانتے وہ لوگ نہیں مانتے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں کی. اگر آپ ویکیپیڈیا میں صرف جاؤ اور اینٹی سیمیٹزم اگر سرچ کریں تو خود آپ سینچری وائز پوری لسٹ دی ہوئی, فرسٹ سینچری, سیکنڈ سینچری, تھرڈ, پوری سینچریز اپ ٹو 21st سینچری. آپ دیکھو گے کہ جوز پر کیسے کیسے ظلم ہوئے ہر سینچری کے اندر, اس کی پوری ڈیٹیلڈ رپورٹس, جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ذکر کیا ہے کہ ایسا ہوگا, تو ایسا ہوا, ابھی تک ہوتا ہے. اب کوئی بولے ابھی تو اسرائیل ہے ان کے پاس, ابھی تو نہیں ہے, تو نہیں, آپ ویٹ کرو, یہ وقت کی بات ہے, یہ ویٹ کرو, جب وہ ہوگا تب ہم دیکھتے ہیں. ہمیں خوشی نہیں ہے, ہمیں خوشی تو یہ ہوگی کہ وہ صحیح بات سمجھ کے آئیں, لیکن یہ ایک بات ہے کہ انسان اگر غلط کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس کا کانسیکوینس فیس کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیز قرآن میں پیشن گوئی ہے, اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی آئی ہے. ایک مثال اڈولف ہٹلر بھی گزر چکا ہے, ناٹ ٹو فار اوے, کچھ سال پہلے کی بات ہے, اور ابھی 100 ایئرز نہیں گزرے اڈولف ہٹلر کو گزر کر کے, تو کتنی بڑا پرابلم ہوا تھا جرمنی کے اندر, وہ ہم لوگ سب جانتے ہیں. اس کے بعد بھی کتنے سارے پرابلمز ہیں جو 21st سینچری میں آئے ہیں. ایسا نہیں کہ پوری اچھی سٹوری چل رہی ہے. آپ یہ ویکیپیڈیا میں جا کے دیکھو گے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ 3 مثالیں, اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. وہ آپ میرا لیکچر ہے دعوت دل سے کورس کے اندر, ایمان انسٹیٹیوٹ ایپ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے اندر قرآن کے اندر 4 لیکچرز ہیں, اس میں سے ایک لیکچر میں ساری ڈیٹیلز اور بھی بہت سارے میریکلز مینشن ہیں. ایک اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سیکشن میں.